اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 26واں پارہ سورۃ الاحقاف۔ سورۃ الاحقاف مکی ہے اور اس میں 35 یعنی 37 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ احقاف کے معنی ہے ریت کے اونچے اونچے ٹیلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو بہترین تدبیر کے ساتھ ہی ایک مدت معین کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ، کون سا ٹکڑا بنایا ہے، یا آسمانوں میں ان کا کون سا حصہ ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے ہی کی کوئی کتاب یا کوئی علم ہی جو نقل کیا جاتا ہو میرے پاس لاؤ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں، بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہوں۔ اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر جائیں گے، اور انہیں جب ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو منکر لوگ سچی بات کو جبکہ ان کے پاس آ چکی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو سرہی جادو ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں ہی اسے بنا لایا ہوں تو تم میرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ تم اس قرآن کے بارے میں جو کچھ کہہ سن رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے وہی کافی ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی بالکل انوکھا پیغمبر تو نہیں، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا 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 جائے گا۔ میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو صرف علل اعلان آگاہ کر دینے والا ہوں۔ یہ آیت بہت اہم ہے کہ اس میں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ پہلی بات کیا کہ میں کوئی نرالا، کوئی انوکھا، کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں اور میں بھی اسی کی ایک کڑی ہوں۔ دوسری بات کیا بات پتہ چلتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں جانتا کہ مجھ سے کیا سلوک کیا جائے گا اور تم سے کیا کیا جائے گا۔ میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، لہٰذا تمہیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ اس وحی کی پیروی کرتے چلے جانا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے، اور پھر یہ کہ میرا کام تو محض خبردار کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ ہمیں اپنے اعمال کی خود فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں خبردار رہنا ہے، وارن رہنا ہے کہ ہمارے ساتھ معلوم نہیں کیا ہوگا۔ ہمیں اپنے اعمال پہ بھروسہ کر کے نہیں رہنا کہ ہاں میں نے بہت نیک کام کر لیا اب تو جنت میری ہی ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں خوف آنا چاہیے اور ڈیپینڈ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو ہی مجھے جنت ملے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نیک کام کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ وہ ہم سے یہ کام کروا رہا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اگر ہمیں جنت ملے گی تو ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں ملے گی، جنت ملے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے۔ ام علا کہتی ہیں جب انصار نے مہاجرین کی میزبانی کے لیے قرعہ ڈالا تو عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ان کے حصے میں آئے۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے، میں نے ان کی خوب دیکھ بھال کی لیکن وہ فوت ہو گئے۔ ہم نے انہیں ان کے کپڑوں میں ہی رہنے دیا۔ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا اے ابو صاحب، یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی، تم پر اللہ کی رحمت ہو، میری تمہارے متعلق گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے ہاں عزت سے نوازا ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے اکرام سے نوازا ہے؟ یعنی مرنے والے کے بارے میں کسی قسم کی کوئی ججمنٹ نہیں ہونی چاہیے، کسی کے بارے میں کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہنا چاہیے کہ ہاں یہ ضرور جنت میں جائے گا۔ تو کہتی ہے کہ میں نے کہا واقعی مجھے کوئی علم نہیں، لیکن اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اللہ اور کس کو نوازے گا؟ یعنی میرا گمان ان کے بارے میں بہت اچھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ان کے آگے بہت اچھی مہمانی ہوگی۔ آپ نے فرمایا عثمان واقعی انتقال کر چکے ہیں، اللہ کی قسم میں ان کے لیے خیر
की उम्मीद रखता हूँ, लेकिन अल्लाह की कसम मैं अपने लिए भी हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता। देखा आपने कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं भी अपने अपने लिए हतमी तौर पर यानी यकीनी तौर पर कुछ भी नहीं कह सकता कि मेरे साथ क्या मामला होगा। हालाँकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उम्मे अला कहती हैं कि अल्लाह की कसम इसके बाद मैं किसी का भी तज़किया नहीं करूँगी। अलबत्ता इस वाक़े से मुझे बहुत रंज हुआ। फिर मैं सो गई तो मैंने ख्वाब में देखा कि उस्मान बिन मज़ून रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए एक बहता हुआ चश्मा है। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आपसे अपना ख्वाब बयान किया, तो आपने फरमाया ये उनका अमल था जो अब तक जारी है, यानी कि सदक़ाए जारिया। तो आपने देखा कि सदक़ाए जारिया के काम हैं, तो वो हम कर सकते हैं। और यहाँ से ये भी बात पता चलती है कि अल्लाह ताला ख्वाब में खुशखबरियाँ तो देता है, बाज़ औक़ात मरने वालों का हाल बता देता है, लेकिन फिर भी हम यकीनी तौर पर ये नहीं कह सकते कि असल हकीकत क्या है। इसलिए कसम खा के यकीनी तौर पर कहना कि फलाँ जन्नती है, ज़रूर वो जन्नत में जाएगा, फलाँ ऐसा है, फलाँ वैसा है, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। ये अल्लाह ताला के फैसले हैं, अल्लाह ताला के हाथ में है। वो जिसको चाहे जैसे चाहे वो बचा सकता है। बस हमें दुआ करनी चाहिए, अच्छा गुमान रखना चाहिए, अच्छी उम्मीद करनी चाहिए। दुआ, गुमान और उम्मीद, लेकिन कोई भी जजमेंट नहीं पास कर सकते कि वाक़ई किसी के साथ यही होने वाला है। कोई बहुत ज़्यादा भी नेक हो तो भी हम उसके बारे में यकीन से नहीं कह सकते कि हाँ, वो ज़रूर जन्नत में जाएगा, और कोई अगर बहुत ही बुरा शख्स है, दीन से दूर है, तो उसके बारे में भी हम नहीं कह सकते कि वो जहन्नुम में नऊज़ुबिल्लाह जाएगा। ये अल्लाह ताला के अहकामात है, अल्लाह ताला का हुक्म होगा, जिसको जहाँ वो भेजेगा वो वहीं पे जाएगा। तो किसी के बारे में भी हम ज़ुबान ना खोलें, हाँ, उसके बारे में अच्छा गुमान ज़रूर रखें और उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे। इसके बाद आगे फरमाया आयत नंबर 10 में, आप कह दीजिए कि अगर ये कुरान अल्लाह ही की तरफ से हो और तुमने इसे ना माना हो और बनी इसराइल का एक गवाह इसकी इस जैसी गवाही भी दे चुका हो और वो ईमान भी ला चुका हो और तुमने सरकशी की हो, तो बेशक अल्लाह ताला ज़ालिमों को राह नहीं दिखाता। यहाँ पे जो बनी इसराइल के गवाह की बात हो रही है, तो इससे मुराद है अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु, इनके बारे में बात की जा रही है। फिर फरमाया और काफिरों ने ईमानदारों की निस्बत कहा कि अगर ये दीन बेहतर होता तो ये लोग इसकी तरफ हमसे सबकत करने ना पाते, और चूंकि उन्होंने इस कुरान से हिदायत नहीं पाई, बस ये कह देंगे कि ये कदीमी झूठ है। यानी वो समझते थे कि जो ईमान वाले हैं वो माशरे के कमजोर अफराद हैं, गुलाम है, गरीब है, तो ये क्यों पहले इस्लाम ले आए। अगर इस्लाम वाकई बहुत अच्छी चीज होती तो पहले हम लोग हैं, हम सरदार हैं, हमें हमें ईमान लाना चाहिए था, या हम इसके पहले हकदार थे। तो याद रखिए कि इस्लाम के बारे में कोई शर्त नहीं कि इसको सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही या बहुत समझदार लोग ही कबूल करेंगे। बाज़ औक़ात एक शख्स दुनिया के मामले में बहुत ज़्यादा समझ नहीं रखता, लेकिन उसको अल्लाह ताला की पहचान बहुत जल्दी हो जाती है। हक़ बड़ी जल्दी उसको नज़र आ जाता है और वो इसे कबूल कर लेता है। तो इसके लिए बहुत बड़े फ़लसफ़े की ज़रूरत नहीं होती, या कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस्म के उलूम की ज़रूरत नहीं होती है कि इंसान अपने रब को पहचाने। आप एक बच्चे से भी पूछेंगे ना कि ये आसमान किसने पैदा किया? तो फ़ितरी तौर पर वो क्या कहेगा कि अल्लाह ने। तो फिर जब पैदा उसने किया, तो इबादत भी उसी की होनी चाहिए। इसके लिए कोई बहुत बड़ी मंतिक नहीं होनी चाहिए होती है कि इंसान उसकी तह तक पहुँचे। ये एक इंसान की नेचर में चीज़ डाल दी गई है कि कोई भी चीज़ है तो इंसान खुद ब खुद नेचुरली कहता है कि हाँ, ये अल्लाह ताला ने बनाई है। ये अलग बात है कि जो-जो इंसान का इल्म बढ़ता जाता है, दुनिया का भी बढ़ता है, तो इसकी अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में मार्फत ज़्यादा हो जाती है और फिर वो अल्लाह ताला को ज़्यादा अच्छी तरह पहचानता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ़ इल्म वालों को ही ईमान नसीब होता है, और फिर चूँकि ये खुद ईमान नहीं लाए थे, तो ज़िद में कहते थे कि ये तो पुराना झूठ है। इसके बाद आगे फरमाया आयत नंबर 12 में, और इससे पहले मूसा की किताब पेशवा और रहमत की, और ये किताब है तस्दीक करने वाली अरबी ज़बान में, ताकि ज़ालिमों को डराए और नेककारों को बशारत हो। बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर इस पर जमे रहे, तो उन पर ना तो कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। ये तो अहले जन्नत है जो सदा इसी में रहेंगे, उन आमाल के बदले जो वो क्या करते थे। और हमने इंसान को अपने माँ-बाप के साथ उसने सलूक करने का हुक्म दिया है। उसकी माँ ने उसे तकलीफ झेल कर पेट में रखा और तकलीफ बर्दाश्त करके उसे जना। इसके हमल का और उसके दूध छुड़ाने का ज़माना 30 महीने का है, यहाँ तक कि जब वो अपनी पुख्तगी और 40 साल की उम्र को पहुँचा, तो कहने लगा, "ए मेरे परवरदिगार, मुझे तौफ़ीक दे।" क्या फरमाया कि
رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. ہائی لائٹ کر لیجئے اس کو کہ فرمایا کہ اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام دی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو خوش ہو جائے، اور تو میری اولاد بھی صالح بنا. میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. بہت خوبصورت آیت ہے، اور اس میں ماں باپ کے لیے بھی اور اولاد دونوں کے لیے دعا مانگی گئی ہے. تو اس میں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ ایک تو یہ کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک اصول بتایا گیا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے. کسی نے آپ سے اگر اچھا کیا تو ہم بھی اس کے ساتھ بڑھ کر ہم اچھا کرنا چاہتے ہیں. جو احسان کیا ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا تو ہم خود بھی اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں. لیکن یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے والدین کے ساتھ، کہ والدین کے ساتھ احسان کا برتاؤ کیا جائے. اور پھر خاص طور پر ماں کے حق کی تفصیل سے یہاں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ ماں اولاد کو مشقت کے ساتھ حمل کی صورت میں اٹھاتی ہے، تکلیف کے ساتھ پیدا کرتی ہے، اور پھر پالتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اس کے لیے سارے اس کے کام کاج کرتی ہے جب تک کہ بچہ ڈیپینڈ ہو جاتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ماں کے ساتھ زیادہ احسان کرو. ماں کے ساتھ احسان کو جہاد سے بھی اہم قرار دیا گیا ہے. معاویہ بن جہیمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت اردت الجہاد معک ابتغی بذلک وجہ اللہ والدار الاخرہ. یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں، اس سے میں اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تمہارا بھلا ہو، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا واپس جا کر اس کی خدمت کرو. پھر میں نے دوسری طرف سے آ کر آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تمہارا بھلا ہو، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا واپس جا کر اس کی خدمت کرو. پھر تیسری بار ایسا ہی کیا تو آپ نے تیسری بار بھی وہی جواب کیا. آپ نے فرمایا اس کے قدموں کو لازم کر لو، جنت وہی ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیں ماں کی کتنا بڑا درجہ یہاں بتایا گیا ہے، کیونکہ بعض اوقات والدین زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں. ظاہر ہے ان کی والدہ اکیلی ہوں گی تو ان کو زیادہ ان کی ضرورت ہوگی. تو بعض دفعہ والدین زیادہ محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کو خدمت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے پاس کسی نہ کسی کا ہونا ضروری ہوتا ہے. ان کی ڈھارس بندھانے والا اور کوئی نہیں ہوتا تو پھر کیا، اگر کوئی کسی کا ایک ہی بچہ ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اس کو اپنے کچھ فرائض چھوڑ کر اس کا کام کرنا ہوگا. اور یہی ہمارے دین کا ایک حسن ہے کہ جس کا آپ پر کوئی احسان ہو، والد ہو، والدہ ہو، یا خاندان کا کوئی بھی ہو یا اس کے باہر بھی ہو، تو اس کی مدد کی جائے. خاص طور سے یہاں پہ جو والدین کی دعا کرنے کی بات کی ہے، انسان جو ہے اپنی شدید مصروفیات کے باوجود کہیں نہ کہیں والدین کے حق میں کمی کر بیٹھتا ہے. اس کی اتنی زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں کہ والدین کا وہ حق دے ہی نہیں سکتا. اور والدین کے لیے کم از کم ہم دعا تو کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے احسان کے جو بھی طریقے ہیں وہ کر سکتے ہیں ہم، جیسے ان پر مال خرچ کرنا، ان کی خدمت کرنا، یا ان کو خوش کرنے والے کام، اس میں سے جو بھی وہ کام کر سکیں. ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا نام ہے والدین ہماری جنت. تو اس میں کئی اس طرح کے طریقے بتائے گئے ہیں. اگر وہ دنیا میں نہیں ہے تو ان کی طرف سے صدقہ کرنا. جب ہم ان کے لیے صدقہ کرتے ہیں تو نیت کیا کریں کہ اپنے لیے بھی کریں، اور کہیں کہ یا اللہ یہ میرے والدین کی طرف سے بھی ہے. اور اسی طرح فوت شدہ رشتہ دار جو بھی ہیں ان کی طرف سے بھی ہم نیت کر لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. وہ ہمارے اجر کو ملٹی پلائی کر کے ان سب کو اجر دے سکتا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ ہماری نیکی اور زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ والدین کے ساتھ نیکی جنت میں لے جانے کا باعث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں خواب میں؟ فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں مجھے ایک قاری کی تلاوت کی آواز سنائی دی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے. حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت حسن سلوک کیا کرتے تھے،
اور پھر والدین بھی اگر نیک ہوں، جیسے اس دعا میں ہے نا کہ انعمت علیہ، کہ مجھ پر جو انعام کیا اور مجھے نیکی کی توفیق دی. تو اس میں اور بھی آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ وَعَلَى وَالِدَيَّ، یعنی مجھے بھی توفیق دی اور میرے والدین کو بھی نیکی کی توفیق دی. تو والدین کی نیکی سے بھی اولاد فائدہ اٹھاتی ہے، اور جو والدین کے اوپر جو انعامات ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ بچوں تک پہنچتے ہیں، خصوصاً دین کی نعمت. جیسے سورہ کہف میں پڑھتے ہیں کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان بچوں کا والد نیک تھا. تو والدین کا علم رکھنا اور ان کا بعمل ہونا، یہ ان کی اولاد کے نیک ہونے میں سے ایک ہے اور ایک سبب ہے. اور اس سے مثالیں بھی ملتی ہیں کہ جیسے والدین نیک تھے لیکن بچے نیک نہیں ہوئے. عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے، ایکسیپشنل کیسز تو ہر جگہ ہوتے ہیں. عمومی طور پر اگر والدین نیک ہوں، عبادت گزار ہوں، صدقہ خیرات کرنے والے ہوں، تو ان کی نیکیوں کے اثرات بچوں میں بھی آتے ہیں. اور ایسی شخصیات جن کا طریقہ زندگی یہی ہوتا ہے، ان کے نیک اعمال قبول ہو جاتے ہیں اور ان کی برائیوں سے پھر درگزر کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر آگے فرمایا نمبر 16 میں، اچھا یہاں پہ ایک اور بھی کچھ پوائنٹس ہے تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. احسان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے. ایک یمنی آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. اس نے اپنی ماں کو اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے تھا، یعنی کندھوں پر. وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کا مطیع اونٹ ہوں، یعنی میں اس کا اونٹ ہوں، اس کی سواری ہوں. اگر اس کی سواریاں خوف زدہ کر دی جائیں تو میں خوف زدہ نہیں ہوگا. پھر اس نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، تمہارا کیا خیال ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا بدلہ چکا دیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کی ایک آہ کا بدلہ بھی نہیں چکایا. یعنی تم سمجھتے ہو کہ ماں کو کندھے پر اٹھا کر حج کروانے سے اس کا حق ادا کر دیا یا فرض پورا کر دیا؟ تو ایسا نہیں ہے. ماں باپ کا حق کتنا زیادہ اس سے پتہ چلتا ہے. تو بہرحال کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم باقاعدہ خدمت بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم دعا تو ضرور کر سکتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا، اپنی دعاؤں کا آغاز والدین کے لیے دعا کرنے سے کیا کیجیے. اسی طرح دوسروں کے اوپر احسان کرنے کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہاں پہ ماں باپ کی بات ہوئی، پھر دوسروں کے اوپر بھی احسان، اور پھر ماں باپ کے خاص طور سے جو بتایا جا رہا ہے کہ ماں کے بارے میں، اور یہ بھی بڑا اہم ہے، اور یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس پوزیشن میں ہیں اور وہ ہم کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. جیسے اگر ماں ہے، اس نے تو پیدا کر دیا لیکن بدلے میں بچہ تو پیدا نہیں کر سکتا ماں کو. تو ایسی صورت میں والدین کے لیے دعا کریں اور ان کی تعریف کریں. یہ جو انہوں نے احسان کیے ہیں ان کو اکنالج کریں. یہ نہیں کہ صرف ان کے منہ پر ہی، کیونکہ یہ خوش آمد ہو جاتی ہے کہ ان کے منہ کے پاس ہم ان کے سامنے ان کی تعریفیں کریں، اور ان کے پیچھے پیٹھ پیچھے جہاں کہیں بھی ممکن ہو والدین کا اچھے الفاظ میں تذکرہ کریں. لیکن افسوس کیا ہے، دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو یا ماں باپ سے کسی قسم کی کوئی زیادتی ہوئی ہو بچپن میں یا بڑے ہو کر، تو عموماً بچے شکایتیں لے کر ہر جگہ مسئلے پوچھتے رہتے ہیں. لیکن کبھی والدین کے اچھے اخلاق یا اچھی تربیت یا اچھے احسان کا ذکر نہیں کرتے. اگرچہ ماں باپ نے کوئی زیادتی بھی کی ہو تو اس صورت میں بھی اس پر صبر کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعا ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اگر خاص طور سے اگر وہ دین پہ نہیں ہے. اور ان کے لیے ایسے انتظام کرنے چاہیے کہ وہ دین کی طرف آ جائیں. کیونکہ بعض اوقات جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، بعض دفعہ ان کو ڈائمنشیا ہو جاتا ہے، ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں کہ جس سے وہ بھولنے لگتے ہیں، کسی کو پہچانتے نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں انسان کو انہیں عبادت کی طرف اور دین کی طرف لا کر ان پر احسان کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم وہ نماز ٹائم پہ پڑھ لیں. پانی استعمال نہیں کر سکتے تو ان کو تیمم کر کے ان کو نماز پڑھنے کی اشاروں سے ہی ہاتھ پیر چلا کے ان کو نماز پڑھانی چاہیے. پھر اسی طرح یہاں پہ جو 40 سال کی عمر کی بات فرمائی، یعنی انسان کی جو رہنمائی کی جا رہی ہے جو 40 سال کا ہو جائے. آپ میں سے جو بھی 40 سال کے ہو چکے ہیں تو وہ غور سے توجہ سے سن لیں اس بات کو، اور وہ یہ کہ نئے سرے سے توبہ اور رجوع کریں. یعنی 40 سال سے عمر کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے. پھر
وہ اللہ کی طرف اور بھی زیادہ راغب ہو. اور پھر اس میں مصروفیات بھی انسان کی بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ اس عمر میں انسان کے اپنے بچے بڑے ہونے لگتے ہیں، ادھر سے والدین بھی بوڑھے ہونے لگتے ہیں، اور خود جو شخص خود 40 سال کا ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اس کے والدین کی عمر پھر 60 سے اوپر ہی ہوگی. اسی طرح عورت کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، بچوں کی وجہ سے، دیکھ بھال کی وجہ سے وہ بہت مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، اور پھر باپ کی کمائی کی وجہ سے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. تو پھر ان سب کو دیکھتے ہوئے پھر اس لیے یہ دعا ہمیں سکھائی گئی کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین. اس کے بعد آیت نمبر 16 میں فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول فرما لیتے ہیں اور جن کے بد اعمال سے درگزر کر لیتے ہیں. کن کے لیے؟ تو یہ دعا مانگتے ہیں. یہ جنتی لوگوں میں ہیں اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا ہے. اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم سے میں تنگ آ گیا، کون ایسا شخص ہوگا جو اپنے ماں باپ سے کہے گا کہ میں تنگ آ گیا؟ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ہو یا ہماری اولاد میں سے کوئی ایسا ہو. اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم سے میں تنگ آ گیا، تم مجھ سے یہی کہتے رہو گے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا. مجھ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں، وہ دونوں جناب باری میں فریادیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے خرابی ہو تو ایمان لیا، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. وہ جواب دیتا ہے کہ یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں. تو اس میں بھی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ کچھ نیک والدین کے بچے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود نیک نہیں ہوتے. کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بہت نیک ہوتے ہیں، اولاد نیک نہیں ہوتی، اور کہیں اولاد نیک ہوتی ہے، والدین نیک نہیں ہوتے. یہاں پہ جو اس آیت نمبر 17 میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ والدین نیک والدین کے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود نیک ہوتے ہیں اور دین پر ہوتے ہیں، اور بچوں کو بھی ایمان لانے کے لیے کہتے ہیں، لیکن ماحول کے اثرات کی وجہ سے وہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان سے بالکل دور چلے جاتے ہیں. تو اگر اولاد دین پر نہیں ہے تو ان کو بہت زیادہ کوشش کر کے لانا چاہیے، اور خاص طور سے ان کے لیے بھی ماں باپ کو چاہیے کہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں. وہ لوگ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے عذاب کا وعدہ صادق آ گیا، ان جنات اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. یقیناً یہ نقصان پانے والے تھے. اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال کے پورے بدلے دے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. اور جس دن کافر جہنم کے سرے پر لائے جائیں گے، کہا جائے گا تم نے اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی میں ہی برباد کر دی اور ان سے فائدے اٹھا چکے، بس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس باعث کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے، اور اس باعث بھی کہ تم حکم عدولی کیا کرتے تھے. اور آج کے بھائی کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، اور یقیناً اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ کہ تم سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں. قوم نے جواب دیا کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں کی پرستش سے باز رکھیں؟ بس اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کا آپ وعدہ کرتے ہیں اسے ہم پر لا ڈالیں. حضرت ہود نے کہا اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا تھا وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو. پھر جب انہوں نے عذاب کو بصورت بادل دیکھا اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے تو کہنے لگے یہ ابر ہم پر برسنے والا ہے. نہیں، بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے. ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلا کر دے گی. بس وہ ایسے ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا. گناہگاروں کے گروہ کو ہم یوں ہی سزا دیتے ہیں، اور بالیقین ہم نے قوم عاد کو وہ مقدور دیے تھے جو تمہیں تو دیے بھی نہیں، اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل بھی دے رکھے تھے، لیکن ان کے کانوں اور آنکھوں اور دلوں نے انہیں کچھ بھی نفع نہ پہنچایا، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان پر الٹ پڑی. اور یقیناً ہم
نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دیں اور طرح طرح کی ہم نے اپنی نشانیاں بیان کر دی تاکہ وہ رجوع کر لیں. بس قرب الہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے سوا جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے. بلکہ دراصل یہ ان کا محض جھوٹ اور بالکل بہتان تھا. اور یاد کرو جب کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، بس جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ. پھر جب پڑھ کر ختم ہو گیا تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جنات کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین کی اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا. اور جو شخص اللہ کے بلانے والے کا کہا نہ مانے گا بس وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، نہ اللہ کے سوا اور کوئی اس کے مددگار ہوں گے. یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے پیدا کرنے سے وہ نہ تھکا، وہ یقیناً مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے. کیوں نہ ہو، وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جس دن جہنم کے سامنے لائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے، تو جواب دیں گے کہ ہاں قسم ہے ہمارے رب کی، حق ہے. اللہ فرمائے گا اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو. بس اے پیغمبر تم ایسا صبر کرو جیسا صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا، اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو. یہ جس دن عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں تو یہ معلوم کرنے لگے گا کہ دن کی ایک گھڑی ہی دنیا میں ٹھہرے تھے. یہ ہے پیغام پہنچا دینا، پس بدکاروں کے سوا کوئی ہلاک نہ کیا جائے گا. سورۃ الاحقاف کمپلیٹ ہوئی. اب ہم سورۃ محمد شروع کریں گے. سورۃ محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی ہے اور اس میں 38 یعنی 38 آیتیں اور 4 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے. اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دی اور ان کے حال کی اصلاح کر دی. یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اس دین حق کی اتباع کی جو ان کے اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال اسی طرح بتاتا ہے. تو جب کافروں سے تمہاری مٹبھیڑ ہو تو گردنوں پر وار مارو، جب ان کو اچھی طرح کچل ڈالو تو اب خوب مضبوط قید و بند سے گرفتار کرو. پھر اختیار ہے کہ خواہ وہ احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، تابقیہ یہ کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے. یہی حکم ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن ان کا منشا یہ ہے کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعے لے لے. جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا. یہاں دیکھیں شہید کا مرتبہ بتایا گیا کہ جو شہید ہوتا ہے وہ اس کا بدلہ آخرت میں فوراً مل جاتا ہے اور شہید مرنے کے ساتھ ہی جنت میں بھیج دیا جاتا ہے. اور حدیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ سبز پرندوں کی شکل میں ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے، چنتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور پھر مزے سے اپنی جگہ پہ آرام کرتا ہے. انہیں راہ دکھائے گا اور ان کے حالات اصلاح کر دے گا. آیت نمبر 6. اور انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے انہیں شناسا کر دیا گیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ انسان جنت میں جائے گا تو وہاں پہ اسے اپنے مقام کو اور اپنے گھر کو اچھی طرح وہ پہچانتا ہوگا. قیامت کے دن جب وہ جنت میں جائیں گے جو کہ مخصوص ان کے لیے بنائی گئی ہوگی اور جس لیول پر ہوگی اس تک وہ ایسے پہنچ جائیں گے جیسے دنیا میں کوئی اپنے گھر پر پہنچ جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ آسانی سے. دنیا میں تو شاید ہم کہیں جانا ہو تو ہمیں گھر ڈھونڈنا پڑتا ہے، لیکن وہ خود بخود وہاں پہنچ جائیں گے. اور جنت میں نہ تو ہمیں کسی سے راستہ پوچھنے کی ضرورت ہوگی، نہ کسی ایڈریس کی ضرورت ہوگی، نہ کوئی بھول چک ہوگی، نہ ہم کوئی ایگزٹ مس کریں گے، بلکہ یوں محسوس ہوگا جیسے یہیں کے رہنے والے تھے اور یہیں سے بلانگ کرتے تھے.
ان کے لیے سب چیزیں فیملیئر ہو جائیں گی، اور وہ اپنے گھر، اپنے بیوی بچوں، اپنے خادم سب کی طرف سے رہنمائی پائیں گے، جیسے دنیا میں ہم اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو اپنی دنیا کے گھر سے بھی بہتر طور پر پہچانے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم اپنی نیک اولاد سمیت جنت میں داخل ہونے سے پہلے وہاں اپنی رہائش بنوا لو گے۔ سبحان اللہ، یعنی جنت میں رہائش بنوا لو گے، اگر نیک کام کیے ہوں گے تو وہاں ہمارا آٹومیٹک گھر بن جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے کام کریں جن سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ اس میں آپ دیکھیں، سب سے پہلے ایمان اور پھر عمل صالح۔ اب ایمان تو ہم لا چکے، اب عمل صالح کیا ہے؟ اس کی لسٹ بہت لمبی ہے، اور ان میں سب سے پہلے نماز آتی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 103۔ یعنی کہ نماز جو ہے وہ وقت پر ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے بولا کہ ہاں ابھی نہیں تو چلو صبح کی نماز دوپہر کو پڑھ لوں گی، دوپہر کو رات کو، یا ایک ساتھ تینوں نمازیں پانچوں نمازیں پڑھ لوں گی، ایسا نہیں۔ وقت پر نماز فرض ہے۔ اسی طرح ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یعنی اگر پورے خشوع و خضوع سے پڑھیں گے تو یہ ضرور ہمیں بے حیائی اور برے کام سے روکے گی، اور اگر صرف بوجھ سمجھ کر پڑھیں گے تو اس میں نہ تو خشوع ہوگا نہ یکسوئی ہوگی، تو پھر یہ نہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی اور نہ ہی اس نماز سے ہمیں سکون ملے گا۔ تو نماز کو خشوع کے ساتھ اور پورے وقار کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 12 رکعتیں ادا کرے، یعنی ایک تو فرائض تو ہم نے پڑھنا ہی ہے، لیکن جو 12 رکعتیں سنت ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، فرمایا جو 12 رکعتیں ادا کرے اس کے لیے جنت میں ایک گھر ہے۔ اور وہ کون سی 12 رکعتیں؟ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ اسی طرح چاشت کی جو 4 رکعتیں ہیں جو نفل ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں۔ اسی طرح نیکیوں کے کام، جیسے مسجد کی تعمیر کر دی ہے، اس میں کچھ حصہ ڈال دیا، مسجد کی صفائی ہو گئی، مسجد کا خیال رکھا، اس کے مینٹیننس کا خیال رکھا، جیسے بجلی کا خرچ ہے، اے سی اور ہیٹنگ وغیرہ کا خرچ ہے، پانی کا خرچ ہے، یہ سب اخراجات مسلمانوں کے اوپر ہی ہوتے ہیں، تو ان کو اس میں حصہ لینا چاہیے۔ اسی طرح سورت اخلاص پڑھنا، اور آپ کو پتہ ہے سورت اخلاص کا کتنا بڑا اجر ہے کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، تو اس کو پڑھنا، اور صرف پڑھ کے رٹنا نہیں، اس سمجھ کے پڑھنا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا ہمیں فرما رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنا، یعنی کسی طرح بھی کسی کے اوپر احسان کرنا، اور اسی طرح کوئی اگر آپ کے اوپر احسان کرے تو اس کا بدلہ چکانا، اس میں دینا، کسی نے احسان کیا تو اس کا بدلہ بھی اس کی طرح دینے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی خاطر کسی بیمار کی عیادت یا اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرنے جاتا ہے تو آسمان سے آسمان سے ایک پکارنے والا اعلان کرتا ہے، تم بھی پاک ہو اور تمہارا چلنا بھی پاک ہے، تم نے جنت میں گھر بنا لیا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ دیکھیں کہ بیمار کی عیادت کی کتنی بڑی، اس میں کتنا بڑا درجہ ہے کہ اس سے انسان جنت حاصل کر سکتا ہے، اور کتنی بڑی نیکی ہے۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ کوئی بیمار ہے تو اس کو وزٹ تو کر سکتے ہیں، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، لیکن اس کے علاوہ ہاسپٹل میں بھی کبھی کبھی وزٹ کر لیا کرے، تو وہاں پہ کتنے زیادہ مریض ہوتے ہیں، ان کے لیے کبھی کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر جائیں، کبھی ان کے لیے کوئی تحفہ لے جائیں، کبھی پھول لے جائیں، والنٹیئر کریں، روز نہیں تو ہفتے میں نہیں، ہفتے میں ایک بار، یا پھر مہینے 2 مہینے میں ایک بار، یا ونس ان وائل جا کے ان مریضوں کے لیے ان کی خیر خیریت معلوم کریں۔ اور یہ سب کس لیے؟ لوجہ اللہ، اللہ کا چہرہ جانے کے لیے، اللہ کی خاطر، صرف اور صرف اللہ کی خاطر، دنیا کے لیے نہیں، دوستوں کے لیے نہیں۔ کیونکہ بعض اوقات ہم کسی مریض کے پاس جاتے ہیں تو وہ الٹا ہمیں سنانا شروع کر دیتا ہے، ہاں بڑی بڑی دیر کے بعد خیال آ گیا، بہت جلدی یاد آ گئی، اور اسی طرح کڑوی کسیلی وہ باتیں سنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، اس کو اگنور کر دیں، کیونکہ اس مریض کے لیے تو ہم کہہ ہی نہیں تھے، ہم تو کہتے ہیں اللہ کے لیے، اور ہو سکتا ہے وہ بیچارہ اپنی بیماری کی وجہ سے اس طرح کی بات کر رہا ہو۔ تو بہرحال یہ نیکیوں کے کام ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور نیکی کا کام کیا ہے کہ اپنی صفوں کو درست کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شگاف کو پر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، اور اس کے ذریعے اس کا درجہ بلند کرتے ہیں۔
اب آج کل کووڈ کی وجہ سے ہم مسجد میں گیپ فل نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ نہ سوچے کہ یہ نیک عمل نہیں ہے، بلکہ اگر آج کل ہم کووڈ کی وجہ سے جو رولز ہم کو بتائے گئے ہیں ان کو اگر ہم فالو کرتے ہیں تو یہ بھی نیک عمل ہے، کیونکہ رولز بنائے جاتے ہیں تو وہ بھی ہماری سیفٹی کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ نہ سوچے کہ یہ نیک عمل نہیں ہے، کیونکہ ہم کیا سمجھتے ہیں نیک عمل کیا ہے، صالح عمل کیا ہے، صرف حج کرنا، عمرہ کرنا، نماز روزے پڑھنا، یہ سب نیک عمل ہے. حالانکہ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ نیک عمل ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کی مدد کرنا ہو، چاہے اس کی ضرورت پوری کرنا ہو، چاہے کسی کو کہیں جانا ہو، اس کو رائڈ دے دی، اس کے لیے کوئی کام کر دیا، تو یہ سب بھی نیک عمل ہے. اسی طرح نیک عمل یہ بھی ہے کہ اللہ کی خاطر جھگڑا چھوڑ دینا، یہ بہت خوبصورت حدیث ہے اور اس کو ضرور اپنانا چاہیے. فرمایا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب میں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہو، اور ایک محل کا جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں ہو، اور جنت کی اعلیٰ منزلوں میں ایک محل کا اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے. سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے. اور اس میں سے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، کون سی عادت اپنا سکتے ہیں؟ ہم تینوں عادتیں اپنا سکتے ہیں. خاص طور سے جنت کے اعلیٰ درجات اگر ہمیں چاہیے تو اس کے لیے کیا ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا کر لیں، عمدہ کر لیں. اگر جس کا اخلاق اچھا ہوگا تو اس میں آٹومیٹک وہ دونوں خوبیاں بھی آ جائیں گی، یعنی وہ جھوٹ بھی نہیں بولے گا اور وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا، اور پھر حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے گا. تو سب سے زیادہ کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کر لیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اگر اپنا لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں رہے گا. اس کے بعد آیت نمبر 7 دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. اللہ کے دین کی مدد یعنی اللہ کے دین کو قائم کرنا، اس کو پھیلانے کی کوشش کرنا، خود بھی اس پر عمل کرنا اور دوسروں سے بھی عمل کروانے کی کوشش کرنا. اور جو لوگ کافر ہوئے انہیں ہلاکی ہو، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال غارت کر دے گا. یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، بس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے. کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر اس کا معائنہ نہیں کیا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا اور کافروں کے لیے اسی طرح کی سزائیں ہیں. وہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ تعالیٰ ہے، اور اس لیے کہ کافروں کا کوئی کارساز نہیں. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. اور جو لوگ کافر ہوئے وہ دنیا ہی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مثل چوپایوں کے کھا رہے ہیں. ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے. ہم نے کتنی بستیوں کو جو طاقت میں تیری اس بستی سے زیادہ تھی جس سے تجھے نکالا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جن کا کوئی مددگار نہ اٹھا. کیا پس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا کام مزین کر دیا گیا ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں کا پیرو ہو؟ اس جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلا، اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے، اور نہریں ہیں شہد کی جو بہت صاف ہے، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے. کیا یہ مثل اس کے ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ اللہ تجل کتنی خوبصورت آیتیں اور جنت کی کتنی بہترین صفات اس میں بتائی گئی ہیں کہ پانی بھی ہوگا، نہریں ہوں گی، بدبو نہیں ہوگی، دودھ کی نہریں ہوں گی جن کا مزہ نہیں بدلے گا، شراب کی نہریں ہوں گی اور ایسا شراب ہوگا جس سے انسان کا ذہن خراب نہیں ہوگا، اس کے اوپر نشہ نہیں ہوگا. دنیا میں تو ہم شراب نہیں پی سکتے لیکن وہاں کی شراب بھی بہترین ہوگی اور اس کا ذائقہ بھی بہترین ہوگا. اور پھر اس کے علاوہ شہد کی صاف ستھری نہریں ہوں گی، اور ہر قسم کے میوے جو بھی جس چیز کی بھی ہم خواہش کریں گے وہ ہمیں وہاں پہ ملیں گے. آیت نمبر 16. اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تیری طرف کان لگاتے ہیں یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم سے بوجہ کن ذہنی و لاپرواہی کے پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں. اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ انہیں
اللہ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی. آیت نمبر 18. تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جب کہ ان کے پاس قیامت آ جائے انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا. سوائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی اللہ تم لوگوں کی آمد رفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے. تو یہ آیت بھی بہت خوبصورت ہے کہ یہاں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ عمل سے پہلے علم کی بات کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے عمل کا حکم علم کے بعد دیا. اس لیے کیا فرمایا؟ اعملوا انما الحیات الدنیا لعب، جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں. پھر اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا سورۃ انفال میں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے. اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو کہ جو بھی تم غنیمت حاصل کرو، اور اس کے بعد پھر اس کی تقسیم کا حکم دیا گیا ہے. قرآن مجید میں یہ حکم بار بار آیا اور یہ سورۃ انفال کی آیت نمبر 41 ہے. تو عمل ہو نہیں سکتا، درست منزل تک ہم پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ ہمارے پاس صحیح علم نہ ہو. اور انسان کو کب تک علم حاصل کرنا چاہیے؟ بڑھاپے تک. پھر بوڑھا ہو تو چھوڑ دے، ریٹائرمنٹ ہو جائے، قبر تک مرتے دم تک. یعنی دعا یہ کرے کہ ہم آخر وقت تک کریں، بوڑھا ہونے کے بعد چھوڑنا نہیں ہے. آخر وقت تک بھی ہمارے ہاتھ میں قرآن ہو اور ہم اللہ کی عبادت میں ہو اور نیکیوں کے کام کر رہے ہوں. کیونکہ جو علم کے راستے پر ہوگا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. چاہے آپ کسی مسجد میں کوئی کلاس لے رہے ہوں، چاہے آن لائن اسٹوڈنٹ ہوں یا کوئی بھی کا کورس کر رہے ہوں، لیکن دین کا علم حاصل کرتے رہے آخر دم تک. یہ سب کچھ صرف رمضان کی حد تک نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی رمضان کا وقت ہے تو ابھی ہمارے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے اور ہم پوری طرح سے کنسنٹریشن ہوتی ہے ہماری، لیکن ایسا نہ ہو کہ رمضان کے بعد اس کو چھوڑ دیں اور دنیا کے کاموں میں لگ جائیں. رمضان کے بعد بھی باقی کاموں کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی پلے باندھ لیں اور اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی ہم اس پر جڑے رہیں اور کچھ نہ کچھ دن کا کام جاری رکھیں یا کوئی نہ کوئی کلاس لیتے رہیں. آیت نمبر 20. اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نازل نہیں کی گئی. پھر جب کوئی صاف مطلب والی صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو. بس بہت بہتر تھا ان کے لیے فرمان کا بجا لانا. کیا بہتر تھا؟ کہ مان کا بجا لانا اور اچھی بات کا کہنا. پھر جب کام قرر ہو جائے تو اگر اللہ کے ساتھ سچے رہے تو ان کے لیے بہتر ہے. تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو. یہ وہی ہے. اچھا، یہاں پہ جو رشتے ناتوں کی بات ہو رہی ہے تو اس آیت کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو رشتے ناطے یا رحم ہوتا ہے وہ کن صورتوں میں ہوتا ہے. تو رحم دو صورتوں میں ہوتا ہے، ایک تو عام اور ایک خاص. عام رحم کیا ہوتا ہے؟ جیسے دینی رشتے داری، عام طور پر دینی رشتے داری، دینی تعلقات، جن لوگوں سے آپ ملتے ہیں، دینی دوستیں ہوتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے ان کے ملنے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور پھر ان کے ساتھ محبت بھی ہوتی ہے اور اس طرح پھر صلہ رحمی واجب ہو جاتی ہے کہ کبھی کوئی مشکل ہو جائے تو ہم ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ خیر خواہی کریں، ان کو تکلیف نہ دیں، ان کے ساتھ عدل کریں، ان کے جو حقوق ہیں ان کو بجا لائیں، ان کے ساتھ انصاف کریں. اگر کوئی بیمار ہو تو ان کی عیادت کریں، کوئی مر جائے تو غسل دیا جائے، ان کو پھر جنازہ پڑھا جائے اور دفن وغیرہ میں ان کے ساتھ جایا جائے. یہ سب عام رحم کے رشتے ہیں. اسی طرح خاص رحم کے رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ کہ جو ایک تو یہ کہ ماں باپ کی طرف سے ہوتے ہیں دونوں سائڈ سے، جیسے ماں کی طرف رشتے دار ہیں جیسے ننیال ہے اور پھر باپ کی طرف سے ددیال، اور ان کے کچھ خاص حقوق ہوتے ہیں جیسے کچھ ان کو خرچہ دینا، ان کی دیکھ بھال کرنا، مجبوریوں کے اوقات میں ان کا خیال رکھنا، اور اور بہت سارے اور بھی رشتے ہوتے ہیں. خالہ ہو گئی، پھوپھی ہو گئی، تو ان کے حقوق ادا کرنا، ان میں سے کوئی ضرورت مند ہے تو ان کا خیال رکھنا. اور اسی طرح یہ رشتے تو ہیں لیکن اگر کوئی ہمیں قطع رحمی کرتا ہے، یعنی کوئی رشتوں کو کاٹتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بری چیز ہے.
تو رشتوں کو کاٹنا نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہم اگر رشتہ داریاں توڑتے ہیں تو اس کا نقصان نہیں، نقصان بھی ہے. تو ایک تو یہ کہ جہاں فائدہ ہے رشتوں کو قائم رکھنا اور ان کا خیال رکھنا، اس میں فائدہ ہے. لیکن اگر رشتوں کو کوئی کاٹتا ہے، ان سے تعلقات نہیں کرتا ہے، تو اس کا نقصان بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے، اس کی نیکیاں رکھ دی جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رشتوں سے کاٹا یا جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا. استغفر اللہ. تو رشتوں کو کاٹنا بھی کوئی معمولی چیز نہیں، یہ بہت بڑے عذاب کی بات ہو سکتی ہے اس میں. آگے فرمایا نمبر 23، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے. کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر ان کے تالے لگ گئے ہیں؟ جو لوگ اپنی پیٹھ کے بل جو لوگ اپنی پیٹھ کے بل الٹے پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی، یقیناً شیطان نے ان کے لیے ان کے فعل کو مزین کر دیا ہے اور انہیں ڈھیل دے رکھی ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو برا سمجھا یہ کہا کہ ہم بھی ان قریب بعض کاموں میں تمہارا کہا مانیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہے. بس ان کی کیسی درگت ہوگی جبکہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی سرینوں پر ماریں گے، یہ اس بنا پر کہ وہ راہ چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس کی رضامندی کو برا جانا، تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے. کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر ہی نہیں کرے گا، اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تجھے دکھا دیتے، بس تو انہیں ان کے چہرے سے ہی پہچان لیتا اور یقیناً تو انہیں ان کی بات کے ڈھب سے پہچان لے گا. تمہارے سب کام اللہ کو معلوم ہے. یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں، اور ہم تمہاری حالتوں کی بھی جانچ کر لیں. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی اور اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی، یہ ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہ کریں گے. یقیناً ان کے اعمال وہ غارت کر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو. اچھا، یہاں پہ کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اعمال کو غارت کرنے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ ایمان لانے کے بعد کفر کرنا، یعنی کہ مرتد ہو جانا. نمبر 2، نیک اعمال کے بعد برے کام کرنا، یعنی انسان اگر ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے اور آخری عمر میں پہنچ کر اگر برائیاں شروع کر دے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ ہم جو نیک کام کریں تو وہ ہمیشہ جاری رہے، چاہے تھوڑا کرے لیکن ہمیشہ کرتے رہیں. تیسرا کیا ہے؟ پھر ریاکاری، دکھاوا، کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ لمبا سا سجدہ کر لیں، یہ ریاکاری ہے. تو یہ بھی اعمال کو ضائع کرنے کا عمل ہے. پھر نمبر 4 کیا ہے کہ اپنے نیک عمل کو پورا کرنے سے پہلے ہی کاٹ دینا. جیسے مثال ہے کہ ہم نے 4 فرض پورے پڑھ لیے اور سلام پھیرے بغیر ہی اٹھ گئے تو اس کا کیا اجر ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. مثلا دنیا کے کاموں کو ہم دیکھ لیں، ہم ہر چیز پرفیکٹ چاہتے ہیں نا، کہ کبھی اگر کھانا بناتے ہیں پکاتے پکاتے اگر بیچ میں سے آپ چولہا بند کر دیں اور کھانا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ اس کا کوئی مزہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ الٹی ڈانٹ پڑے گی کہ یہ کیا بنا ہے. لیکن ہم دنیا کی ہر چیز میں پرفیکٹ چاہتے ہیں، صحیح چاہتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں چاہے کوئی نماز ہو یا کوئی اور نیکی کا کام ہو تو بس کیا ہوتا ہے، ٹال مٹول سے کام چلا لیتے ہیں. تو اس لیے کیا کرنا ہے کہ دین کے کام کو بالکل پرفیکٹ طریقے سے کرنے کی کوشش کریں، کوئی بھی کام ہو. اسی طرح بدعات بھی ہے، وہ بھی نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں از خود کوئی نئی چیز پیدا کر لی تو وہ اس میں نہیں، یعنی کہ جو چیز نہیں پیدا کر لی جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے، یعنی وہ چیز قبول نہیں کی جائے گی جو دین کا حصہ نہیں تھی. تو بدعات سے بچنا بھی بے انتہا ضروری ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا پھر کفر کی حالت ہی میں مر گئی، یقین کر لو کہ اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا. بس تم بودے بن کر صلح کی درخواست پر نہ اتر آؤ جبکہ تم ہی بلند و غالب رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. ناممکن ہے کہ وہ تمہارے اعمال ضائع کر دے. واقعی زندگانی دنیا تو صرف کھیل کود ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا. اللہ کو ہمارے مال کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے اور زور دے کر مانگے تو تم اس سے بخیلی کرنے لگو گے اور وہ تمہارے کینے ظاہر کر دے گا.
خبردار تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو وہ دراصل اپنی جان سے بخیلی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر اور محتاج ہو، اور اگر تم روگردان ہو جاؤ تو وہ تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لائے گا جو پھر تم جیسے نہ ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس کو ہمارے مالوں کی، ہمارے کام کی، ہمارے نیک عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے، اگر ہم اللہ کے راہ میں نہیں دیں گے، اگر ہم دین کا کام نہیں کریں گے تو وہ ہمارے بجائے کسی اور کو لے آئے گا۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ میں نہیں تو صحیح، تو نہیں اور صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو اپنے دین کا کام سونپ دیتا ہے، جو کرتا ہے وہ اس کی اپنی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا، اور جو نہیں کرتا تو وہ اس کی اپنی ایک طرح سے آپ سمجھ لیجیے کہ بدخلقی ہے کہ اس نے اپنے اتنے اچھے موقع کو ضائع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ محمد ختم ہوئی، اب ہم سورۃ الفتح انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفتح، سورۃ الفتح مدنی ہے اور اس میں 29 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اس کا کچھ پس منظر ہم دیکھ لیتے ہیں، اور وہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرے پر جا رہے ہیں، اور انبیاء کے خواب کو بتایا کہ سچے ہوتے ہیں۔ اب سارے لوگ تیاریاں کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 لوگوں کو لے کر عمرے پر روانہ ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کفار مکہ نے آپ کو روک دیا اور کچھ ایسی کڑی شرائط رکھی کہ جس کو سن کر صحابہ کرام کچھ ناراض ہونے لگے اور ناراضی کا اظہار کرنے لگے، اور اپنے احرام تک کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو وہ لوگ عمرے کی نیت سے نکلے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ ہم جلد سے جلد مکہ پہنچ جائیں، اور وہ بہت قریب بھی پہنچ چکے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے مشورہ کیا، تو انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنا سر منڈا لیں اور احرام کھول دیں۔ تو پھر آپ نے ایسا ہی کیا، اور آپ کا کہنا تھا کہ صحابہ نے بھی شروع کر دیا، اور صحابہ نے بھی آپ کے دیکھا دیکھی اپنے احرام بھی کھول دیے اور بال بھی کٹوا لیے۔ تو اس وقت وہ لوگ کہاں تھے؟ وہ لوگ مکہ سے صرف 13 میل دور تھے، صرف 13 میل۔ آپ سوچیں کہ احرام پہن کے آپ گئے ہیں، اور صرف 13 مائلز کی فاصلے سے اگر آپ سے کوئی کہے کہ یہاں سے آپ احرام اتار دیں اور جائیں واپس، تو کیا گزری ہوگی ان کے دل پر۔ اور پھر مدینہ سے وہ 225 میل آگے آ گئے تھے، تو اس موقع پر ظاہر ہے کہ انسان پر کیا گزری ہوگی۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام حضرت عمر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا یہ فتح ہے؟ یعنی یہ فتح کی خوشخبری یہاں پہ دی جا رہی ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فتح کی خوشخبری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی ہے، تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور تجھ پر اپنا احسان پورا کر دے اور تجھے سیدھی راہ چلائے، اور آپ کو ایک زبردست مدد دے۔ وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان بڑھ جائیں۔ اور آسمانوں اور زمین کے کل لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا با حکمت ہے، تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کے گناہ دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی بھی ہے۔ اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والے ہیں۔ دراصل انہیں پر برائی کا پھیرا ہے، اللہ ان پر ناراض ہوا اور انہیں لعنت کی، اور ان کے لیے دوزخ تیار کی، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں، اور اللہ غالب و حکمت والا ہے۔ یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شام۔ جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جو شخص عہد شکنی کرے وہ اپنے نفس پر ہی عہد شکنی کرتا ہے، اور جو شخص اس قرار کو پورا کرے جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے تو اسے عنقریب اللہ بہت بڑا اجر دے گا۔ دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ اب تجھ سے کہیں گے کہ ہم اپنے مال اور بال بچوں میں لگے رہ گئے، بس آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجیے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں
وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، آپ جواب دے دیجئے کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا بھی اختیار کون رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہے تو بلکہ تم جو کچھ کر رہے ہو اسے اللہ خوب باخبر ہے۔ نہیں بلکہ تم نے یہ تو گمان کر رکھا تھا کہ پیغمبر اور مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوٹ آنا قطعاً ناممکن ہے، اور یہی خیال تمہارے دلوں میں رچ بس گیا تھا اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا، دراصل تم لوگ وہ بھی ہلاک ہونے والے۔ اور جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے بھی اسے ایسے کافروں کے لیے تحتی آگ تیار کر رکھی ہے، اور زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جب تم غنیمتیں لینے جانے لگو گے تو جھٹ سے یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہنے لگیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے۔ وہ اس کا جواب دیں گے، نہیں نہیں، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بدویوں سے کہہ دو کہ عنقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، بس اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہت بہتر بدلہ دے گا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسا کہ اس سے پہلے تم منہ پھیر چکے ہو تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اندھے پر کوئی حرج نہیں، اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اسے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے درختوں تلے نہریں جاری ہیں، اور جو منہ پھیر لے اسے دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کر لیا اور ان پر اطمینان نازل فرمایا، اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اب یہ جو آیت نمبر 18 ہے اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بات پتہ چلتی ہے اس میں، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو خوشخبری دے رہا ہے کہ وہ درخت تلے بیعت کر رہے تھے اور مومنوں سے خوش ہو گئے۔ یعنی اس آیت میں ان صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے کہ جو سچے اور پکے مومن تھے، جنہوں نے حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے اس بات پر بیعت کی کہ وہ قریش مکہ سے لڑیں گے اور وہاں سے فرار نہیں ہوں گے۔ فعلم ما فی قلوبہم، تو اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جان لیا ان کے دلوں میں جو سچے جذبات تھے، جو بھی چیزیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جان لیا، اور اللہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہے، اور ان سے بھی جو منافق تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وہ مسلمان بالکل ہتھیار سے خالی تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کیونکہ وہ جنگ کی نیت سے تو گئے ہی نہیں تھے۔ اس لیے اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے جہاد کی بیعت کی، تو سب فوراً تیار ہو گئے، کیونکہ ان کے اندر موت کا خوف نہیں تھا، بلکہ موت کے خوف کے بجائے ان کے اندر، ان کے دلوں میں کیا تھا، اللہ نے سکینت ڈال دی تھی، جس کی وجہ سے ان کا حوصلہ بڑھ گیا، اور پھر ان کو فتحاً قریب کی فتح کی خوشخبری بھی مل گئی، یعنی فتح خیبر کی، جو کہ یہودیوں کا گھر تھا، اور حدیبیہ سے واپسی پر مسلمانوں نے اسے فتح کر لیا۔ تو اس میں جو آیت نمبر 18 ہے اس میں یہ بتایا گیا، اور پھر جو آیت نمبر 19 ہے اس میں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے، یعنی یہ وہ غنیمتیں تھیں جو خیبر کو فتح کر کے ان کو ملی تھی، اور یہ بھی بہت ہی خوبصورت اور زرخیز علاقہ تھا، زیادہ بڑا علاقہ بھی تھا، اور اسی حساب سے پھر مسلمانوں کو بہت بڑی تعداد میں مال غنیمت حاصل ہوا۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان اگر ایک قدم اللہ کے راستے میں چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم آ کر اس کی مدد کرتا ہے۔ آیت نمبر 20 فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، بس یہ تو تمہیں جلد ہی عطا فرما دی، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ مومنوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے، اور تاکہ وہ تمہیں سیدھی راہ چلائے، اور تمہیں اور غنیمتیں بھی دے جن پر اب تک تم نے قابو نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے قابو میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اگر تم سے کافر جنگ کرتے تو یقیناً پیٹھ دکھا کر بھاگتے، پھر نہ تو کوئی ساز پاتے نہ مددگار۔ اللہ کے اس قاعدے کے مطابق جو پہلے سے چلا آیا ہے،
تو کبھی بھی اللہ کے قاعدے کو بدلتا ہوا نہ پائے گا۔ وہی ہے جس نے خاص مکہ کے میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے لیے موقوف جانور کو اس کی قربان گاہ میں پہنچنے سے روکا، اور اگر ایسے بہت سے مسلمان مرد اور بہت سی مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کی تم کو خبر نہ تھی، یعنی ان کے پس جانے کا احتمال نہ ہوتا جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں ضرر پہنچتا، تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے، اور اگر یہ الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم ان کو دردناک سزا دیتے، جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دی، اور حمیت بھی جاہلیت کی، سو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا، اور وہ اس کے اہل اور زیادہ مستحق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا، یعنی یہاں پہ دیکھیں رسول کا خواب سچا نظر آ گیا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب سچا دکھایا کہ انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، سر منڈاتے ہوئے اور سر کے بال کترواتے ہوئے، چین کے ساتھ نڈر ہو کر۔ وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے، بس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیکی فتح تمہیں میسر کی، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہے، ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے، ان کی یہی مثال تورات میں ہے، اور ان کی مثال انجیل میں ہے، مثل اس کھیتی کے جس نے اپنا انکو نکالا، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خشک کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے۔ ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ سورۃ الفتح کمپلیٹ ہو گئی، اور اب ہم انشاءاللہ سورۃ الحجرات شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الحجرات، سورۃ الحجرات مدنی ہے، اور اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والے لوگوں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جس سے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ پوری کی پوری سورہ بہت ہی اہم ہے، اور اس میں بہت زیادہ احکامات اور بہت زیادہ عمل کی باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے تو جو فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی آواز کو رسول کی آواز سے اونچا نہ کرو، اور رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو مراد کیا ہے کہ رسول کے جو احکامات ہیں اور رسول کی جو سنتیں اور جو رسول کی احادیث سے اس کے آگے اپنی رائے کو نہ دے دو کہ ہاں یہ صحیح نہیں ہے اور ہمیں ایسا ہونا چاہیے۔ اگر رسول کا حکم آ گیا، دین کا حکم ہمارے سامنے آ جائے، تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ ایز اٹ از اس کو ماننا چاہیے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سننا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا تو یہ خیال ہے، میری یہ رائے ہے، یہ صحیح ہے، نہیں، بلکہ جو رسول نے کہہ دیا یہی حق ہے اور یہی سچ ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر جو دوسری آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے تھا، اور آج آپ کی احادیث جہاں پڑھی جا رہی ہوں یا آپ کا ذکر مبارک کیا جا رہا ہو یا آپ کی سیرت کے بارے میں پڑھا جا رہا ہو، تو اس مجلس کا ادب بھی ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے ہم قرآن کی مجلس میں خاموشی سے بات سنتے ہیں اور اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں۔ یعنی ان مجالس میں جہاں احادیث اور سنت اور سیرت کا ذکر
ہو وہاں پر بھی ایسا ہی رویہ اختیار ہونا چاہیے جس سے کسی قسم کی بھی بے ادبی سامنے نہ آئے، اور نہ ہی بحث و مباحثہ ہو، نہ چیخ چلانے کی باتیں ہوں، ایسی کوئی کیفیت نہ ہو، نہ ہنسی مذاق ہو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے منافی ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جا کر بھی بلند آواز نہیں کرنی چاہیے، لیکن افسوس کہ آج مسلمان اس مسجد میں جانے کا شوق تو بہت رکھتے ہیں، ہر ایک کو شوق ہوتا ہے مسجد نبی میں جائے، لیکن جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر ادب نہیں کرتے۔ تو خود بھی اس بات کو اپنے پلے باندھ لیجیے، اور جو کوئی عمرے حج پہ جا رہا ہو اور مسجد نبی جانے والا ہو تو اس کو بھی یاد دہانی کرا دیجیے کہ وہاں پر آوازیں اونچی کرنا، چیخنا چلانا منع ہے، اور دنیا کی فالتو باتیں، ہنسی مذاق کرنا، ادھر ادھر کی قصے کہانی سنانا، فضول قسم کی گفتگو کرنا، یہ سب ادب کے خلاف ہیں۔ صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں کھڑا ہوا تھا کہ کسی نے میری طرف کنکری پھینکی، میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سامنے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ سامنے جو دو شخص ہیں انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ۔ میں بلا لایا۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیے بغیر نہ چھوڑتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز اونچی کرتے ہو، یعنی تم اس مسجد کا یہ ادب کر رہے ہو کہ اپنی آوازیں اونچی کر رہے ہو۔ تو یہ قرآن نے بھی حکم دیا، اور یہ حکم ہمیں صحابہ کے طرز سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال غارت چلے جائیں۔ تو صحابہ کرام سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اس وقت خاموشی سے ان کو سنا جائے اور ان کو پلے باندھ لیا جائے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 3 میں، بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بالکل بے عقل ہیں، کیونکہ اس زمانے میں لوگ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے آوازیں دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل پڑتا تھا، بے آرام ہوتے تھے، تو اس لیے ان لوگوں کے لیے کہا گیا کہ یہ بالکل بے عقل ہے، اور پھر ان کو منع کر دیا گیا۔ اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود سے نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ، اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اگر اگر وہ تمہارا کہا کرتے رہے بہت سے عموم میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے۔ اب یہ جو آیت نمبر 6 ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی بھی شخص آپ کو کوئی خبر دیتا ہے کسی بھی طرح کی، تو بغیر تحقیق کے اس کو آگے نہیں پہنچانا چاہیے۔ جیسے یہ فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو اس کو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ ایک تو یہ کہ کسی کے بارے میں پتا ہے کہ وہ غلط ہی بات کو بولتا ہے تو اس کا تو خیر اس کی تو آگے پہنچانا ہی نہیں ہے، اور ویسے بھی اگر کوئی نیوز ملتی ہے کسی بھی طرح کی تو جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ صحیح ہے اس کو آگے نہیں بھیجنا چاہیے۔ خاص طور سے آج کل جو واٹس ایپ پہ میسج ایک دوسرے کو فارورڈ کیے جاتے ہیں بغیر تحقیق کے کہ یہ صحیح بھی ہیں یا غلط ہیں۔ بعض پولیٹیکل پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کے بارے میں عجیب عجیب جو لطیفے بنائے جاتے ہیں، عجیب عجیب ویڈیوز بنا کے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے، پر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ سخت ادب کے خلاف ہے اور اسلام کے سخت خلاف ہے۔ تو ایسی چیزوں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے کوئی ویڈیو ہے یا کوئی اور کلپ ہے یا کوئی اس میں کوئی ریٹن فارم میں کچھ لکھا ہوا ہے، جب تک آپ کو پتہ نہ چلے کہ یہ صحیح ہے اس وقت تک آگے نہ پہنچایا جائے، اور خاص طور سے دین کی بات کے بارے میں تو بالکل ہی اجازت نہیں ہے کہ بغیر تحقیق کے اس کو آگے پہنچایا جائے، ایسا نہ ہو کہ پھر وہ ہمارے لیے وبال بن جائے۔ وہ آگے آیت نمبر 7 میں فرمایا، اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر وہ تمہارا کہا کرتے رہے بہت سے امور میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے، یہی لوگ راہ یافتہ ہیں۔ تو اس آیت میں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو جان لینا چاہیے کہ رسول کی بات کتنی اہم ہے، اور رسول جب اس زمانے میں وہاں پہ موجود تھے اس وقت تو ان کا ادب کرنا ہی ہے، لیکن آج ہمارے سامنے نہیں ہے، تو ہمارے دل میں اور ہمارے اندر وہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو
رسول کی موجودگی میں ہوتا ہے یا رسول کی موجودگی میں اس وقت. ہاں تو ایسا ہی ایمان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے, اور اس کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین, کہ اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے. اس کے بعد پھر آیت نمبر 8 میں فرمایا اللہ کے احسان اور انعام سے, اور اللہ دانا اور باحکمت ہے, اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو, اور پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے, اور اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور عدل کرو, بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یعنی اگر اہل ایمان میں سے اگر دو گروہ لڑ جائیں, دو لوگوں میں لڑائی ہو جائے, تو یہ بھی اہل ایمان پر ایک ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے علم میں یہ بات آئے کہ دو لوگ آپس میں ناراض ہیں تو ان میں صلح کرا دی جائے, اور یہ نہ سوچا جائے کہ یہ خود ہی نمٹیں گے, یہ ان کا اپنا کام ہے, چاہے تو بولے نہ بولے مجھے کیا نہیں, بلکہ آگے بڑھ کر ان کی ناراضگی کو دور کرنا چاہیے, اور ان کے اندر جو فساد پیدا ہو گیا اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس وقت ہم خاموش تماشائی بن کر نہیں رہ سکتے. یہ نہیں کہ ایک ہی فریق پر ساری زیادتی ہے ہو جائے اور دوسرے انصاف کرنے والے کو ناپسند کیا جائے, نہیں, بلکہ یقیناً اللہ تعالیٰ جو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, تو ہمیں خود بھی انصاف کے ساتھ دوسروں کی جو غلطی ہے اس کو بتانا چاہیے, اور انصاف کی روش اختیار کرتے ہوئے دوسرے کو اس کا انصاف دلانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک کی طرف ہم جھک جائیں اور دوسرے کو چھوڑ دیں. آیت نمبر 10 میں فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں, بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو کیا فرمایا, انما المؤمنون اخوة, مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں, فاصلحوا بین اخویکم, لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان درست تعلقات کو درست کرا دو اور اصلاح کرا دو, اور واتقوا اللہ لعلکم ترحمون, امید ہے کہ اللہ سے ڈرو اور امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. یعنی اگر دو لوگوں کا ہم تعلقات ٹھیک کر دیتے ہیں تو اس سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم فرمائے گا. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ مومن تمام مومن کے درمیان ایک ایمان کا رشتہ ہے, اور اس رشتے کی وجہ سے ان کے اندر ایک قوت اور بھائی چارہ ہے, چاہے کوئی گورا ہو یا کالا ہو, کسی بھی ملک کا ہو, کسی بھی زبان کا ہو, کسی بھی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والا ہو, کوئی بھی جاب یا بزنس کرنے والا ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ سب جب مسجد میں آتے ہیں تو سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں, وہ سب ایک ہی ہوتے ہیں, اور اللہ کی نگاہ میں ایمان کی وجہ سے سب ایک جیسے لوگ ہوتے ہیں, اور ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی ہے. اصل بات کیا ہے کہ ہر شخص کے دل میں ایمان ہو, اور جو جس شخص کا ایمان ہوگا وہ اسی مرتبے پر اس کو دیا جائے گا. ہمارے کوئی بھی دینی بہن بھائی ہوں, کوئی بھی ہوں, ان میں اگر کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو کوشش کریں کہ اس کو پھیلنے نہ دیا جائے. اور پھر آگے کیا فرمایا کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ اصلاح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق قرار پاتے ہیں. اور رحمت تو کتنی امپورٹنٹ چیز ہے, اور ہم کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے رحم کی کتنی سخت ضرورت ہے. آگے فرمایا آیت نمبر 11 میں, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. اے ایمان والو, مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے, ممکن ہے کہ ان سے بہتر ہو, اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائے, ممکن ہے کہ ان سے بہتر ہوں, اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگا, اور نہ کسی کو برے لقب دو. ایمان کے بعد فسق برا نام ہے, اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم لوگ ہیں. اچھا, یہ آیت بھی بڑی اہم ہے کہ کسی کو برے القاب سے نہیں پکارنا چاہیے, کسی کا برا نام نہیں رکھنا چاہیے, چاہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو. نہ تو عورت کا مذاق, اور خاص طور سے یہاں مردوں کی اور عورت کی الگ الگ بات کیوں گئی, کیونکہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کو ایک جگہ ایک ساتھ نہیں بٹھانا چاہیے. گھر میں کبھی کوئی مہمان آ گئے تو ان کو الگ الگ سیپریٹ بٹھانا چاہیے, اور ان میں نہ تو عورتوں کا مذاق اڑائے, جیسے لوگ ایک دوسرے کا نام رکھ لیتے ہیں, کسی دوسری قوم کے بارے میں مذاق اڑانا, ان کی عجیب نقلیں اتارنا, ان کے بارے میں لطیفے بنانا, تو یہ سب بھی ایمان کے منفی ہے, ایمان کے منافی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آگے فرمایا آیت نمبر 12 میں, جو کہ بہت ہی اہم ہے,
یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحیم. اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہے، اور بھید نہ ٹٹولا کرو اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اس آیت کو پلے باندھ لینا چاہیے اور اس کو ہائی لائٹ کر لینا چاہیے اور اس کو لکھ کے کہیں لگا دینا چاہیے کہ کتنی اہم آیت ہے یہ. کہ ایک تو یہ کہ دوسروں سے بدگمانی نہیں ہونی چاہیے اور تجسس نہیں ہونا چاہیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا تجھے مرحبا ہو، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے. لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم تر ہے. اللہ تعالیٰ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی 3 چیزیں حرام کی. ایک اس کا خون، دوسرا اس کا مال، اور تیسرا یہ کہ اس کے بارے میں گمان کیا جائے. سبحان اللہ. یعنی کسی بھی مومن کے بارے میں برا نہیں سوچنا، کیونکہ بدگمانی کرنے والا اپنے گناہ کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، بری باتیں سوچ سوچ کر خود اپنے اوپر گناہ کا وبال لیتا ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کسی کی چوری ہو جائے وہ بدگمانی کرنے کی وجہ سے چور سے زیادہ گناہ گار ہو جاتا ہے. اور وہ کیسے؟ یعنی چوری تو ایک چور نے کی نا، لیکن بدگمانی کرنے والے نے کئی بدگمانیاں کر لی، کئی لوگوں کے بارے میں سوچ لیا، ہاں فلاں آیا تھا اس نے کچھ چوری کر لی ہوگی، ہاں میٹ آئی تھی تو اس نے چوری کر لی ہوگی، حالانکہ ان کا اس چوری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. تو پھر یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اپنے نامہ اعمال کو برباد کرنے کا باعث بنتا ہے. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو یہ پسند کرے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے گا؟ سبحان اللہ، مرے ہوئے انسان کا گوشت. اب دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے، بہترین موقع ہے کہ جب ہم ان ساری برائیوں سے اور ان اخلاقی برائیوں سے بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے روزہ اسی لیے فرض کیا ہے نا، تاکہ ہم ان بیماریوں سے باہر آ جائیں. جیسے جسم میں کئی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، ایسے ہی کئی اخلاقی بیماریوں کا علاج بھی روزے کے ذریعے ہوتا ہے. کیونکہ جھگڑے میں کوئی آ کر آپ کو کسی کی غیبت کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میں تو روزے سے ہوں، مجھے یہ باتیں مت کرو. اور پھر روزے میں انسان حلال گوشت نہیں کھاتا تو کہاں یہ کہ حرام کھائے. فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا؟ یعنی جب کبھی دل چاہے نا کہ کسی کی برائی کریں تو فوراً اپنے امیجنیشن میں مری ہوئی لاش لے کر آئیں جس سے بدبو آ رہی ہو، اور وہ بھی اپنے بھائی کی. اللہ اکبر. اور چھری کاٹا سامنے لے آیا کریں تاکہ جو ہی یہ گندا سا سین سامنے آئے فوراً اپنے آپ کو چپ کرا لیں کہ نہیں مجھے ایسے نہیں کرنا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. یہ کیوں فرمایا کہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے؟ کہ اگر کبھی غیبت ہو گئی ہے تو ابھی اسی وقت توبہ کر لیں. یہ نہ سوچے کہ ہاں بعد میں کروں گی، نماز پڑھنے بیٹھوں گی تو اس کے بعد پھر بڑے خوشی خضو سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گی. نہیں، جس وقت یاد آ جائے، جانے انجانے میں کبھی ہو گئی ہے تو فوراً توبہ کر لیں. اور توبہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ کوشش کریں کہ کسی کی غیبت نہ کریں، اور اگر ہو جائے تو پھر توبہ کر لیں. لیکن یہ نہ سوچے کہ ہاں غیبت کر لے تو کوئی بات نہیں، بعد میں توبہ کر لوں گی. نہیں، توبہ کی امید پر گناہ نہ کریں بلکہ اس کو کریں ہی نہیں. ہاں کبھی غلطی سے ہو جائے تو پھر اس میں توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. تو یہاں کن چیزوں سے منع کیا گیا؟ بدگمانی، تجسس. کیونکہ تجسس اس کے بعد آتا ہے، سب سے پہلے بدگمانی آتی ہے کیونکہ انسان کو برا خیال آتا ہے، پھر انسان اس تو میں لگ جاتا ہے. کسی کی ڈائری پڑھ لی، کسی کا بیگ کھول لیا، کسی کی الماری دیکھ لی، یہ سب مختلف ایسے کام ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر تجسس پیدا ہوتا ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اگر تم لوگوں کے عیوب کی ٹوہ میں لگے رہو گے تو انہیں خراب کر دو گے، یا فرمائے کہ قریب ہے کہ تم انہیں بگاڑ دو گے یا اس میں بگاڑ پیدا کر دو گے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض واقعات ایسے سنتے ہیں کہ روح تک کانپ اٹھتی ہے، اور اتنی برے اس میں ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. تو انسان کو ہر اس چیز سے بچنا
کرنا چاہیے۔ اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ میاں بیوی کے تعلقات کو بھی دیکھ لیجیے کہ ایک دوسرے کے بارے میں برا گمان کرنا، اگر کسی عورت کی طرف دیکھ لیا تو فوراً بیوی کو شک کرنے لگے کہ ہاں یہ ضرور اس کے ساتھ کچھ چکر ہے وغیرہ وغیرہ، نہیں بلکہ ٹرسٹ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے اس میں ٹرسٹ سب سے ضروری ہے، اعتماد ہونا چاہیے۔ اور اگر کہیں بھی آپ کے تعلقات اچھے بنانا چاہیں تو پھر اعتماد شروع کر دیجیے اور ایک دوسرے پر شک کرنا چھوڑ دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوسرے لوگوں کی بات سننے کے لیے کان لگائے جو اسے پسند نہیں کرتے یا اس سے بھاگتے ہیں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا ہوا ڈالا جائے گا۔ پر یعنی کسی کے بیڈ روم کا دروازہ بند ہو جائے، کوئی ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، کبھی بھی کسی کے باتوں کو کان لگا کر سننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ابو برزہ الاسلمی فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے قلوب میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو اور نہ ان کے عیوب کے در پہ رہو، اس لیے کہ جو کسی کے عیوب کے در پہ ہوتا ہے اللہ اس کے عیوب کے در پہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ جس کے عیوب کے در پہ ہو جائیں تو اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتے ہیں، یعنی وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلتا ہے، وہیں اس کی بدنامی ہو جاتی ہے۔ جو دوسروں کے اوپر الزام تراشی کرتا ہے تو اس کے اوپر خود الزام لگنے لگتے ہیں۔ اسی طرح غیبت کے بارے میں ہم بہت تساہل سے کام لیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم غیبت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ غیبت کیا ہے کہ تمہارا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس انداز میں بات کرنا کہ اگر وہ سامنے ہو تو اسے پسند نہ کرے، اور اس میں وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں، خواہ کسی کی خامی ہو یا کسی کی عادت ہو یا اس کا اگر برے طریقے سے اس کا تذکرہ ہم کرتے ہیں تو وہ سب غیبت میں آ جاتا ہے۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا، اور یہ والی حدیث تو مجھے بہت ڈرانے والی لگتی ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور کہا جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں، جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول جو اس میں ہے وہی ہم نے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کے لیے تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کی اس بات کا ذکر کرو جو اس میں موجود ہے، یعنی اگر اس میں موجود نہیں ہے تو وہ تو پھر بہتان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے غیبت کے برائیوں سے اور غیبت کی عادت سے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں کہ میں اتنی ڈیٹیل میں کیوں بات کر رہی ہوں؟ ہم ہر سال دورہ قرآن کرتے ہیں اور ہر سال ان آیات کو پڑھتے ہیں اور رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں، تو بات کیا ہے، کیوں میں اتنی ڈیٹیل سے آپ کو بتا رہی ہوں؟ کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں بات یاد بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود ہم اس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ یہ غیبت ہے۔ تو ہمیں یاد دہانی کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے آج ہی کسی کی غیبت کی ہے، اگر کی ہے تو فوراً توبہ کر لے، کل کسی کی غیبت کی ہے تو توبہ کر لے۔ تو اس لیے یہ بار بار ہمیں بتایا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ ہم یاد دہانی کے طور پر اس کو قبول کریں اور پھر فوراً توبہ کر لیں اور آئندہ گناہوں سے بچ جائیں۔ آگے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے اور قبیلے بنا دی ہیں۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، یعنی کہ جو سب سے زیادہ متقی تقوی والا ہے۔ یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، مخالفت چھوڑ کر مطیع ہو گئے، حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ تم اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے لگو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ مومن تو وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائے، کچھ شک و شبہ نہ کریں اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں۔ اپنے دعوی ایمان میں یہی سچے اور راست وہ ہیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہو؟ اللہ ہر اس چیز سے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے بخوبی آگاہ ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی۔ اگر تم راست گو ہو، یقین مانو کہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ خوب جانتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القاف۔ سورۃ قاف جو ہے وہ مکی ہے اور اس میں 45 آیتیں ہیں، اور دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ اس میں 45 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ آج تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، سوری، آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی میں، اور ہم اس کو ترجمہ روانی سے پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قاف والقرآن المجید۔ قاف، بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قسم ہے۔ بلکہ انہیں تعجب معلوم ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا، تو کافروں نے کہا یہ ایک عجیب چیز ہے، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر یہ واپسی دور از عقل ہے؟ پھر یہ واپسی دور از عقل ہے۔ زمین جو کچھ ان میں سے گھٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اور ہمارے پاس سب یاد رکھنے والی کتاب ہے۔ بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی، بس وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے ہیں۔ کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور زینت دی ہے؟ اس میں کوئی شگاف نہیں، یعنی آسمان کو ہم شروع سے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، آج تک نہ یہ پرانا ہوا، نہ اس میں کوئی شگاف ہے، نہ کوئی سوراخ ہے، بالکل ویسے کا ویسا ہی ہے۔ ہمارے گھروں کی چھتیں تو چند سالوں میں ٹوٹنے پھوٹنے لگتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت چھت بنائی ہے، جس کا رنگ بھی اتنا خوبصورت ہے اور جس کا دیکھنے میں بھی آنکھوں کو اچھا لگتا ہے اس کا کلر۔ اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دی ہیں، اور اس میں ہم نے قسم قسم کی خوشنما چیزیں اگا دی ہیں۔ پہاڑ، زمین، درخت، پانی، کتنی خوبصورت چیزیں زمین میں، اگر ان پہ ہم غور و فکر کریں تو کتنا ہمیں اس کا غور و فکر کرنے کا بھی اجر دے، اور دیکھ کر بھی ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت کائنات بنائی ہے، تو یہ دیکھنا بھی ہمارے لیے ایک عبادت بن جائے گا۔ آیت نمبر 8 فرمایا تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو، یعنی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں بھی اس سے خوش ہوتی ہیں، اور اس سے ہم غور و فکر کریں تو یہی دانائی کا ذریعہ ہے۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے، اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کے خوشے تے بتے ہیں بندوں کی روزی کے لیے۔ اور ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح قبروں سے نکلنا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور رس والوں نے اور سمود نے اور عاد نے اور فرعون نے اور برادران لوط نے اور ایکا والوں نے اور طبا کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی، سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، پھر بس میرا وعدہ عذاب ان پر صادق آ گیا۔ کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے سے تھک گئے؟ بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف شک میں ہیں۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ اتنا قریب ہے اللہ تعالیٰ ہماری رگ جان سے بھی۔ اور کیا ہوتا ہے جس وقت دو لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے ہمارے کندھوں پر، جو بھی پیچھے بھی بات ہوئی کہ کرامن کاتبین ہمارے منہ کی ایک ایک بات لکھ رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان منہ سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتا مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہے، یعنی ہمارا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، ہمارا ایک ایک ایکشن نوٹ ہو رہا ہے۔ اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یہی ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا، اور سور پھونک دیا جائے گا، وعدہ عذاب کا دن ہی ہے۔ اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا، لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، بس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا، ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو جو نیک کام کرنے سے روکنے والا، حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا، پس اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ہم نشین شیطان کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اس سے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا۔ تو دیکھیں یہاں آپ نے شیطان کس طرح اپنا پینترا بدلتا ہے اور کس طرح دھوکہ دے دیتا ہے۔ دنیا میں تو انسان کو وسوسے ڈلواتا ہے، اور انسان اس کے وسوسے میں آ کر اس کے چال میں پھنس کے ہر وہ برا کام کرتا ہے کہ جو اللہ کو ناپسند ہے، لیکن آخرت میں یہی شیطان جو
جو ہے وہ مکر جائے گا اور کہے گا میں نے تو اس سے گمراہ نہیں کیا، یہ تو خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا، یعنی اس نے وسوسہ ڈالا اور اس نے کبھی بھی ہاتھ پکڑ کے تو نہیں کسی کو مجبور کیا، تو خود ہی انسان اپنی جو برائی اس نے کی تھی اس کا خمیازہ بھگت لے گا اور اپنا انجام دیکھ لے گا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا بس میرے سامنے جھگڑے کی بات مت کرو، میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعید وعدہ عذاب بھیج چکا تھا، میرے ہاں بات بدلتی نہیں اور نہ میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا ہوں۔ جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر چکی، وہ کیا کہے گی، کتنی ڈرانے والی آیت ہے، وہ کہے گی حل میں مزید، وہ جواب دے گی کہ کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے قریب کر دی جائے گی، ذرا بھی دور نہ ہوگی، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، جنت ہمارے قریب کر دی جائے گی۔ پیچھے بھی بات ہوئی کہ جنت اس طرح ہمارے سامنے ہوگی جیسے ہم اپنے گھر جاتے ہیں، ہم اپنے گھر کا راستہ نہیں بولتے، اسی طرح جنت کا راستہ ہمیں معلوم ہوگا اور آٹومیٹک اس تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا اور اگر ہمارے اعمال اس قابل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر ہوئی تو ہم ضرور اس جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ وعدہ کسی انسان کا نہیں ہے، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے۔ هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، کس کے لیے؟ ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار رجوع کرنے والا، اس کو یاد کرنے والا اور اس کے احکام کی پابندی کرنے والا، جو احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرائض کیے ہیں، فرض کیے ہیں، نماز کی پابندی، روزے کی پابندی اور جو بھی جتنے بھی فرائض ہیں، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی احکامات کی پابندی کرنے والا، تو ان کو یہ خوشخبری ملے گی۔ اور کس کو ملے گی؟ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اس کو بھی یہ خوشخبری ملے گی جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے غائبانہ طور پر ہی خوف کھاتے ہیں، اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اور توجہ والا دل لایا ہو، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کی بات کی جائے تو وہ غور سے سنے اور توجہ سے اس کی طرف دھیان دے کر بات سنے اور اکیلے میں اس سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے۔ اس سے کیا کہا جائے گا؟ ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور یہ ایک دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں، یہ ہوگا ہمیشہ کا وزٹ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ ایک دفعہ جب کوئی جنت میں چلا گیا تو اس کو وہاں سے کوئی بھی نہیں نکال سکے گا، اور وہاں پہ کیا ملے گا؟ یہ وہاں جو چاہیں انہیں ملے گا، بلکہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ دنیا میں تو ہم کوئی چیز کی خواہش کرتے ہیں، کوئی خواہش پوری ہوتی، کچھ نہیں ہوتی، لیکن وہاں تو وہ سب کچھ بھی ملے گا جو ہماری خواہش ہے، اور اس سے بھی زیادہ مزید ملے گا، وَلَدَيْنَا مزید، ہم اس کو اور بھی زیادہ دیں گے۔ اللہم تجعلنا منہم۔ اور ان سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھی، وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ ہے۔ اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے اور حاضر ہو، اور وہ حاضر ہو۔ یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو صرف 6 دن میں پیدا کر دیا، اور ہمیں تھکان نے چھوا تک نہیں۔ بس یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی تسبیح تعریف کے ساتھ بیان کریں، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی، یعنی سورج نکلنے سے پہلے، یعنی فجر سے پہلے، اور غروب ہونے سے پہلے یعنی کہ مغرب سے بھی پہلے، عصر کے بعد، صبح شام کی جو ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے وقت رات کے کسی بھی وقت تسبیح کرے، اور نماز کے بعد بھی، رات کے وقت عشاء کے بعد، اور پھر اس کے علاوہ تہجد کی نماز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ بھی پڑھے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے۔ اور سن رکھے کہ جس دن ایک پکارنے والا قریب ہی کی جگہ سے پکارے گا، جس روز اس تند و تیز چیخ کو یقین کے ساتھ سن لیں گے، یہ دن ہوگا نکلنے کا، ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری طرف پھر لوٹ کر آنا ہے۔ جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے، یہ جمع کر لینا ہم پر بہت ہی آسان ہے۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں، تو آپ قرآن کے ذریعے انہیں سمجھاتے رہیں جو میرے وعید ڈراوے کے وعدوں سے ڈرتے ہیں۔ سورۃ الزاریات، زاریات کا مطلب ہے ہوائیں۔
سورۃ زاریات مکی ہے اور اس میں 60 یعنی 60 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑا کر، پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو، پھر چلنے والیاں نرمی سے، پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں۔ یقین مانو کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں سب سچے ہیں، اور بے شک انصاف ہونے والا ہے۔ قسم ہے راہوں والے آسمان کی، یقیناً تم مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو، اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہو۔ بے سند باتیں کرنے والے غارت کر دیے گئے جو غفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ یوم جزا کب ہوگا؟ ہاں، یہ وہ دن ہے کہ یہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ اپنی فتنہ پردازی کا مزہ چکھو، یہی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ بے شک تقوی والے لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ان المتقین فی جنات و عیون۔ پھر متقی کی بات آ گئی۔ اس رمضان میں اپنے لیے ایک ٹارگٹ فکس کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں متقی بننا ہے۔ ابھی تک نہیں بنے تو اب کوشش کر لیں اور اپنے اندر متقی کی خوبیاں لے کر آئیں، تقوی والوں کی خوبیاں لے کر آئیں جو اللہ تعالیٰ سے حقیقی معنوں میں ڈرتے ہیں۔ ایک تو یہ نہ کہ ہم زبان سے کہتے ہیں ہاں اللہ سے ہم ڈرتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں جو دل میں انسان کا اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے ویسا خوف اپنے دل کے اندر لے کر آئیں، تو پھر انشاءاللہ ہمیں کیا ملے گا کہ بہشتوں اور چشمے ملیں گے۔ بہشتوں میں بھی جائیں گے اور وہاں پہ چشمے بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ اور وہاں پہ کیا ملے گا؟ ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اس سے لے رہے ہوں گے۔ وہ تو اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے، اور ان کی کیا خوبیاں تھی؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ یہ بھی متقی کی خوبی ہے کہ وہ رات کو کم سوتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ اور وقت سحر استغفار کیا کرتے تھے، یعنی سحری کے وقت۔ اب آج کل تو رمضان ہے تو سحری میں اٹھتے ہی ہیں، اٹھ کے استغفار کریں، دعائیں مانگیں، ذکر اذکار کریں، کیونکہ یہ گولڈن چانس ہے ہمارے پاس۔ ہمیں نہیں بات معلوم کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں، تو اس وقت کو اپنے لیے ایک طرح سے گولڈن چانس سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ یہ وقت ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہے، اور اس میں ہم جو مانگیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دے گا۔ ہم بخشش مانگیں، ہم توبہ استغفار کریں، ہمارے دنیا کی اور آخرت کی جو بھی سوالات ہیں وہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سب دے گا، جو کہ ہماری جو بھی جائز تمنا ہے وہ ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں تو وہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا۔ کن کے لیے بات ہو رہی ہے؟ وہی متقین کی بات، کہ ان کے مالوں میں سے جو بھی سوالی مانگنے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو مال میں سے زکوٰۃ کا حق ہوتا ہے وہ دینے والے ہوتے ہیں، صدقہ خیرات دینے والے ہوتے ہیں، اور انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے۔ آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم، یہ بالکل برحق ہے، ایسا ہی جیسا کہ تم باتیں کرتے ہو۔ کیا تجھے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی ہے؟ وہ جب ان کے ہاں آئے تو سلام کیا۔ ابراہیم نے جواب دیا اور کہا یہ تو اجنبی لوگ ہیں، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو انہیں سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، لیکن آپ کو لگا کہ یہ لوگ اجنبی ہیں، کچھ نئے نئے سے لگ رہے ہیں۔ پھر چپ چاپ جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فروا بچڑے کا گوشت لائے مہمانوں کی خاطر تواضع کرنے کے لیے، اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ اور جب فرشتوں نے نہیں کھایا تو پھر وہ ڈر گئے، کیونکہ اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی مہمان گھر پہ آئے اور کھانا نہ کھائے تو وہ کسی برے ارادے سے آیا ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتے نہیں کھا رہے، اور ظاہر فرشتے کو تو کھانوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو نہیں پہچانا تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ پھر تو دل ہی دل میں ان سے خوف زدہ ہو گئے، انہوں نے کہا آپ خوف نہ کیجیے، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ بس ان کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت میں آ کر اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہا میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی بانجھ۔ انہوں نے کہا ہاں تیرے پروردگار نے اسی طرح فرمایا ہے، بے شک وہ حکیم و علیم ہے۔ الحمدللہ جو
26 جو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا، اور 27 پھر انشاءاللہ آپ کل کریں گے. یہاں پر ہمارا پارا کمپلیٹ ہو گیا، اور تھوڑی سی دعا کر لیتے چھوٹی سی. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم نے جو کچھ پڑھا، جو کچھ سیکھا، ہمیں اسے عمل کرنے والا ہمیں بنا دے، کہ ہم ہر چیز پر عمل کریں، قرآن کی ہر آیت پر عمل کریں، اور اس میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو اس کے پڑھنے میں، پڑھانے میں، سمجھانے میں، تو مجھے معاف فرما یا ارحم الراحمین. ہم سب کے ہر قسم کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما، ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. جو گناہ ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں، جو انجانے میں ہو جاتے ہیں، ہر گناہ کو معاف فرما. ہمارے وہ گناہ جو زبان سے ہو جاتے ہیں، ہاتھوں پیروں سے ہو جاتے ہیں، کانوں سے، آنکھوں سے، جو بھی گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں وہ معاف فرما یا ارحم الراحمین. ہمارے بچوں کو دین پر چلنے والا بنا دے، ان کو گناہوں سے بچا، ان کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین. جو ماں باپ بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے لیے اچھے رشتے مقرر فرما. جو بے اولاد ہے انہیں اولاد کی نعمت عطا فرما یا ارحم الراحمین. ہمارے بچوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہم سب کو ہمارے ماں باپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے یا ارحم الراحمین. جو بھی ایمان والے بندے دنیا سے رخصت ہو چکے، ان کی بہترین مہمان نوازی فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کو بہترین مہمانی عطا فرما، ان کے گناہوں کی بخشش فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہم اغفر لہم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واکرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخلهم الجنة واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار یا ارحم الراحمین. ہم سب کو بھی وہ وقت دیکھنا ہے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا، منکر نکیر کے سوالات آسان فرمانا، جہنم کے خوف سے بچانا، قبر کے عذاب سے بچانا، ہم سب کی مشکلات آسان فرمانا یا ارحم الراحمین. مسلمانوں پہ جو بھی مشکل وقت ہے وہ آسان فرما، مسلمانوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور الفت عطا فرما، اور سب کی مشکلات آسان فرما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم ہلو السلام علیکم یاسمین بھائی.